أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلوات پڑھے محمد وآل محمد. حضرات ایک بار سورہ حمد تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم نقی حیدر عابدی ابن وسیم حیدر عابدی کی روح کو ایصال فرما دیجیے. مجھے ارشاد ہو رہا ہے کہ النفس کو اس کا مزہ چکھنا ہے اور اس منزل سے ہر ایک کو گزرنا ہے. یہ دنیا فانی ہے, یہاں پہ بقا نہیں ہے, یہاں پہ دوام نہیں ہے. ہر ایک کو جو ہے یہاں سے جانا ہے اور اس کے بعد جو دوسری دنیا ہے جسے آخرت کہتے ہیں, اس کے لیے جو ہے یہ دنیا وسیلہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو آمادہ کر لے کہ معلوم نہیں کہ کس وقت موت آ جائے. ہو سکتا ہے لقمہ کھا رہا ہو, کھانا لقمہ کھا رہا ہو, وہی لقمہ اٹک جائے حلق میں اور وہی موت کا سبب بن جائے. معلوم نہیں ہے انسان کو, اللہ نے بتایا نہیں ہے انسان کو کہ موت کب آئے گی. اللہ جو ہے اگر بتا دیتا تو پھر جو ہے اعمال انسان کم کرتا ہے, اعمال جو ہے اس کا گھٹ جاتا ہے. معلوم ہو جاتا کہ مثلا جو ہے 90 سال میں موت آئے گی, اگر 30 سال کا ہے تو کہتا ہے کہ ابھی جو ہے بہت ٹائم ہے. ہوتا ہے نا ایگزام وغیرہ ہو, اگر یہ معلوم ہو جائے کہ نومبر دسمبر میں ہے تو کیا کرے گا, کہے گا ابھی ہے, ابھی 5-6 مہینہ ہے. لیکن اگر معلوم ہو جائے کہ کل 10 بجے دن میں ہے تو پھر آپ دیکھیے کس طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کرے گا نا, آمادہ کرے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہے. لیکن جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام کے ساتھ انسان اس دنیا میں نیک عمل انجام دے, اور جب تک ولایت اہل بیت نہ ہو تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. یہ مثلا جو ہے یہ سوچ لے کہ نماز, ارے نماز پہ پڑھیے مجلس, نماز پہ جب عقیدہ صحیح نہیں رہے گا تو نماز کوئی فائدہ نہیں, اور جب ولایت ہوگا تو پھر وہ جو ہے عبادت بھی انجام دے گا. تو اصل جو ہے اہم چیز جو ہے وہ ولایت اہل بیت ہے. اصل چیز جو ہے وہ
عقیدہ ہے، عقیدہ جو ہے اگر درست ہے، صحیح ہے، تو تمام اعمال جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر انسان جو ہے گناہ کرتا ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے، مضبوط ہے، یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وقت کے امام دیکھ رہے ہیں، تو اب جو ہے دیکھیے بولتا ہے نا، ایسے تو کچھ بولے گا، اگر معلوم ہو جائے سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے تو سب ریکارڈ ہوتا ہے نا، تو اب احتیاط کرتا ہے، معلوم ہے کچھ نہیں ہے، ارے کچھ بھی بولے سب بات ہوا میں اڑ جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد۔ عقیدہ جو ہے اگر مضبوط ہے کہ نہیں امام دیکھ رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ گناہوں سے بچے گا، تو اصل جو ہے یہی چیز ہے، ولایت اہل بیت۔ اور ظاہر سی بات ہے جوانوں کے لیے بس جو ہے نماز کو پابندی سے انجام دے اور عقیدہ مضبوط ہو، اس کے علاوہ خوب محنت کرے، ہے نا، زیادہ اس میں جو ہے اب جانے کی ضرورت ہے، 2 جملے میں پورا بیان سمیٹ دیا ہے نا، 2 چیزیں ہیں۔ تو اچھا، اس سلسلے میں ایک مرتبہ جب ایران میں انقلاب آ گیا تھا تو چائنا میں کانفرنس ہوا، ہے نا، جتنے سب بڑے بڑے دانشمند تھے سب بیٹھے، یہ جو قوم ہے انقلاب کے بعد یہ شیعہ قوم ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے کہ نہ یہ ڈرتی ہے نہ یہ بکتی، سمجھے آپ؟ اب جو ہے کانفرنس میں بیٹھ کر سب کئی دن تک جو ہے وہ جلسہ چلا، آخر میں جو ہے سب نے یہ فیصلہ کیا کہ 2 چیزیں ان کے پاس ہے کہ نہ جس کی وجہ سے یہ ڈرتے ہیں نہ بکتے ہیں۔ تو 2 چیزیں جب سب نے فیصلہ کیا، کہا کہ ایک یہ کہ یہ مجلس میں علی کے فضائل سنتے ہیں لہذا یہ ڈرتے نہیں ہیں، اور مصائب میں حسین کا مصائب سنتے روتے ہیں لہذا یہ بکتے نہیں۔ پڑھیے صلوات۔ تو ظاہر سی بات ہے نا کہ اس دنیا میں اس طریقے سے انسان جو ہے زندگی گزار لے، یعنی عقیدہ اور ایمان جب مضبوط ہے تو اب آپ دیکھیں کہ پروردگار جو ہے اسے انعام کیا دیتا ہے۔ اب روایت میں، تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کی بیٹی تھی، وہ جو ہے خدا کو مانتی تھی، جناب نوح کو مانتی تھی، تو باپ اس کا یہ کہتا تھا کہ دیکھو نوح کے خدا پہ ایمان نہ لاؤ، نوح کو نہ مانو۔ کہا نہیں، کچھ بھی ہو جائے ہمارا جو ہے یہ ایمان ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کو مانتی تھی، اللہ پہ ایمان رکھتی تھی، بہت کوشش کیا، کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو اس شخص نے یہ کہا کہ دیکھو ظاہر سی بات ہے جو بادشاہ ہے ہم اس کے وزیر بھی ہیں اور یہ چیزیں معلوم ہوگی تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا، لہذا چھوڑ دو۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہمارا جو ہے یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، نوح کے اللہ کو مانتے ہیں، جناب نوح کو مانتے ہیں۔ جب نہیں مانی تو بہرحال اس کے بعد کا دور تو معلوم ہے نا، پیغمبر اکرم کے دور میں جوان لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے، تو بہرحال یہ اپنی لڑکی کو لے کر گیا دور بیابان صحرا میں جہاں کوئی نہیں، تنہائی میں لے کر گیا اور ایک ایسی جگہ ہے، ایک کمرے میں جہاں کوئی نہ ہو، وہاں چھوڑ دیا، باہر سے تالا لگا دیا، چھوڑ دیا۔ یہ جو ہے اسی کمرے میں بھوکی پیاسی چند دن کے بعد، 1-2 ہفتے کے بعد مر جائے گی، چھوڑ دیا۔ اب یہ چلا آیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اب جو ہے کچھ دن گزرنے کے بعد، 1-2 ماہ گزرنے کے بعد وہاں گیا، وہ تو سمجھ رہا تھا کہ مر گئی ہوگی۔ اب جب باہر گیا، اب دروازہ جیسے ہی کھولا تو کیا دیکھا کہ اس میں جو ہے ایک نور کے مانند ہے۔ آگے بڑھا، دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی زندہ ہے۔ اس نے سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ ہم نے تو تالا لگا دیا، کوئی آنے جانے کا راستہ نہیں، اور تم ابھی تک زندہ ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جس خدا پہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں اسی خدا نے جو ہے ہمیں زندہ رکھا ہے۔
ایک شخص یعنی پروردگار بھیجتا تھا، وہ کھانا اور پانی سب لے کر آتا تھا. ہم اس خدا پہ ایمان لے کر آئے ہیں. تو اب کیا ہوا؟ باپ لے کر آیا اور لانے کے بعد باپ نے کہا کہ بیٹی جس پہ تم ایمان لے کر آئی ہو ہم بھی اسی پہ ایمان لے کر آتے ہیں. ہم بھی جناب نوح اور جناب نوح کے خدا کو مانتے ہیں. اب جو ہے قدرت کی آواز آئی، اے نوح آپ جو ہے اس سے شادی کیجئے. امورا نام تھا، اور اس سے جو فرزند پیدا ہوا سام نام تھا، اور وہ جو ہے نبی بنے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس نے اپنے ایمان کو بچا لیا تو خدا نے جو ہے یہ انعام دیا کہ ایک معصوم نبی جو ہے اس کے نسل سے چلا پیدا ہوا. اب جو ہے یہی بات گھما دے. اب اس کے بارے میں آپ سوچئے کہ جس کے پاس دین آیا، اسلام آیا، دین کی حفاظت کی، جس نے اس کی پرورش کی، تو اب پروردگار نے اسے ایک دو معصوم نہیں 12 معصوم عطا کیا. تو جو ایمان لے کر آئے، جیسا کہ ملتا ہے نا کہ جب جناب نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ پروردگار جتنے بھی کافر ہیں سب کو فنا کر دے، غرق ہو جائیں، جو صرف صاحب ایمان یعنی جو مسلمان ہیں وہی بچے، تو قدرت کا حکم ہوا کہ کشتی بنائیے. اور جناب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے لیکن کیا ہوا؟ ادھر کچھ بنا کر جاتے تھے گھر میں، دوسرے دن توڑ دیتے تھے سب. پروردگار نے جناب جبریل کو بھیجا. روایت میں ہے کہ 5 میخیں تھی یا 5 تخت تھا، ہر ایک پنجتن کے نام سے. رسول اسلام شہزادی زہرا، مولا علی، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کے. یعنی اس زمانے میں بھی پروردگار نے یہ بتا دیا لوگوں کو کہ دیکھو اگر نجات چاہتے ہو، اگر نجات ملے گی تو پنجتن کے توسل سے ملے گی. تو اب جو ہے کشتی کا حکم ہوا، بنائے. اب ادھر یہ حکم ہو گیا کہ بلائیے جو بھی کشتی پہ سوار ہوگا اسی کو نجات ملے گی. اب جو حکم ہوا سب چلے آئے، جانور بھی، حیوان بھی ہے نا، ہرن بھی ہے نا، شیر بھی، بلی، چوہا ہے نا، سب جو ہے اس کشتی پہ سوار ہو گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ سب کشتی پہ سوار ہو گئے تو اب کیا خوف نہیں ہے ہرن کو شیر سے، یا مثلا جو ہے بلی کو، چوہے کو بلی سے، ہے نا، خوف تو ہونا چاہیے. لیکن وہ بھی یہ کہیں گے کہ نہیں، بلایا کس نے ہے کہ نجات ہے. یعنی معصوم نے، ایک معصوم نے کہا ہے کہ جو بھی اس پہ سوار ہو جائے گا اسے نجات مل جائے گی. ہے نا، جانور تھے، معلوم نہیں پیغمبر اکرم کے ساتھ کیسے تھے کہ ایک سانپ دیکھ کر پڑھیے سلوات پڑھیے. تو کہا کہ جو بھی اس پہ آ جائیں گے انہیں نجات مل جائے گی. تو اب جو ہے حکم دے دیا، بتا دیا کہ جو بھی اس کشتی پہ سوار ہوگا صرف اسی کے لیے نجات ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جیسے یہ اعلان کر دیا کہ کشتی پہ سوار ہونے والے کو نجات ملے گی، اب جب اعلان ہو گیا تو ایک عورت تھی مومنہ، وہ بہت دور رہتی تھی، تو وہ اکثر آ کر جناب نوح سے یہ کہتی تھی کہ دیکھیے ہم دور رہتے ہیں، جب کشتی آمادہ ہو جائے، جب حرکت ہو تو آپ ہمیں بلا لیجئے گا. جناب نوح نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی وقت ہے، ہم بلا لیں گے. پھر 2-4 دن کے بعد آئی، اور آنے کے بعد کہا کہ
اے اللہ کے نبی کشتی آمادہ ہو گئی؟ جناب نوح نے کہا ابھی نہیں. کہا جب آمادہ ہو جائے، جب حرکت میں ہو تو بلا لیجئے گا. جناب نوح نے کہا ہاں گھبراؤ نہیں، ہم بلا لیں گے، جو بھی اس پہ سوار ہوگا اسی کے لیے نجات ہے. پھر ایک دو مرتبہ اور آئی تو پھر جناب نوح نے کہا گھبراؤ نہیں، جب آمادہ ہو جائے گا ہم تمہیں بلا لیں گے. اب ادھر جب کشتی آمادہ ہو گئی، جو طوفان آیا، وہ کنواں جو کوفے میں آج بھی ہے نا، جو پانی نکلا، اب فوراً جو ہے اللہ کا حکم ہوا. کیا حکم ہوا؟ کہ نوح جلدی کیجئے، سب کو سوار کیجئے اور جلدی جو ہے چلیے کشتی پہ سوار ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ حکم ہوا، یہ اللہ کے نبی ہیں، سمجھے آپ بھول نہیں سکتے، اللہ کا نبی بھولتا نہیں ہے. تو جناب نوح نے کہا کہ پروردگار ایک مومنہ ہے، ایک گڑیا ہے، ہم نے اس سے وعدہ کیا ہے. قدرت کی آواز آئی کہ نوح آپ جو ہے جائیے، حفاظت کرنا ہمارا کام ہے نا، آپ نے وعدہ کیا ہے. اب اللہ کا حکم ہوا کہ آپ جائیے، آپ کشتی پہ سوار جا رہے ہیں. لیکن یہ بھگیا جو ہے بار بار آتی تھی. جناب نوح نے کہا تھا کہ جب آمادہ ہو جائے گا بیان کرے گا، اللہ کا حکم ہو گیا. اب جو ہے کشتی پہ سوار، بہرحال الگ الگ روایت ہے، بعض یہ کہ 40 دن تک تھا، 6 ماہ کا بھی ہے. بہرحال کشتی پہ سوار ہوئے. اب اس کے بعد جب طوفان ختم ہو گیا، اب جو ہے کشتی سے لوگ اترے، تو اب جو تھوڑی دیر کے بعد یا چند دن کے بعد جو ہے وہ پھر بڑھیا آئی، مومنہ جناب نوح علیہ السلام کے پاس آئی، اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ جب کشتی آمادہ ہو جائے بلا لیجیے گا. جناب نوح نے کہا کہ وہ تو طوفان بھی آیا اور سب مسئلہ حل ہو گیا، کیا تمہیں خبر نہیں کچھ؟ کہا اللہ کے نبی ہم تو دور صحرا میں رہتے ہیں، ہم تو روٹی بنا رہے تھے تندور میں، بس اتنا ہوا ہے نا، روایت میں ہے کہ بس اتنا ہوا کہ مثلاً بوندہ بادی ہوئی ہے نا، بارش ہلکی بوندہ بادی ہوئی، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. سب جو ہے جناب نوح نے بتایا کہ سب طوفان وغیرہ آ گیا، خیر اب کوئی مسئلہ نہیں، چلی جاؤ. اب جب وہ گئی تو پھر جو ہے جناب نوح نے کہا کہ پروردگار آخر مسئلہ کیا ہے؟ اتنا بڑا طوفان آیا، یہ بچ گیا. قدرت کی آواز آئی کہ اے نوح تم نے وعدہ کیا تھا، چونکہ ایک معصوم نے وعدہ کیا کہ تمہاری نجات ہے، یعنی ایک معصوم نے جب وعدہ کر دیا تو اللہ نے اس مومنہ کو بچا لیا. ارے جس قوم کے لیے 14 معصوم وعدہ کرے، اور یہ صلوات، تو پھر جو ہے جو کی بات نہیں ہے. دیکھیے یہاں تک کہ جو شیطان ہے، شیطان وہ بھی تو سوار تھا نا، کشتی پہ سوار ہو گیا. اور جب جناب نوح نے سوال کیا تم کیسے آ گئے؟ تمہارے لیے ہے نا وقت معلوم، قیامت تک کی مہلت ملی ہے نا، تم عبادت کرنے کے بعد کہہ رہے تھے نا اس کا عوض معاوضہ کیا چاہیے؟ تو کہا نا کہ وقت معلوم قیامت تک ہمیں زندگی دے. تمہیں تو قیامت تک زندگی مل گئی ہے، تمہیں اب کیا ضرورت ہے؟ اس نے بھی جواب دیا چونکہ ایک معصوم نے کہا ہے، ادھر سے زندگی ملی ہے لیکن معصوم چاہے تو تقدیر کو بدل بھی سکتا. پڑھیے تو معصوم اہل بیت، اسی لیے یہ ہے کہ کبھی جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور ان کے در پہ آ جائے گا تو اسے نجات مل جائے گی. اس لیے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات کامل الایمان، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا.
ایک دو نہیں 10 حدیث ہے اسی طریقے سے. یعنی جو ہے جو اہل بیت کی محبت میں گیا تو شہید گیا، کامل ایمان پہ گیا، بخشا ہوا گیا. یعنی پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اہل بیت کے توسل سے اگر پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے گا تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اسی لیے پروردگار نے جناب داؤد سے کہا تھا کہ سب کو جو ہے یہ اعلان کر دیجئے، جو گنہگار ہیں انہیں بھی بشارت دے دیجئے، جو عبادت گزار ہیں انہیں بھی آگاہ کر دیجئے. تو کہا کہ گنہگاروں کو کس طریقے سے بشارت دے دیں؟ تو کہا گنہگاروں سے کہہ دیجئے کہ وہ مرنے سے پہلے بھی توبہ کریں گے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور عبادت گزاروں سے یہ کہہ دیجئے کہ عبادت پہ زیادہ اترائیں نہیں، ہے نا. جب ہم حساب لیں گے تو پھر جو ہے ان کا مسئلہ خراب ہو جائے گا، ہے نا. تو یہ ہے کس کے لیے؟ گنہگاروں کے لیے، ہے نا. بشارت دے دیے. ورنہ جو ہے اگر انسان جو ہے اپنے اعمال پہ یا عبادات پہ اترانے لگے، ہے نا، بس ہوتا ہے نا کہ ہم نے جو ہے یہ نیک کام کیا، بہت کیا، ہم نے جو ہے 5 مرتبہ حج کر لیا، ارے ہم جو ہے نماز شب میں آپ کا نام لیتے ہیں، نماز شب میں دعا کرتے ہیں، ہم تو 3 بجے اٹھ جاتے ہیں، نا. اس طریقے سے بھی نہیں کہنا چاہیے، نا. اشارے کے رائے میں کہتے ہیں ہم جو ہے رات میں 3 بجے اٹھ جاتے ہیں، ہم جو ہے نماز شب نہیں، اور زیارت ہم نے اتنی کر لی، ہم جو ہے اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی مجلسیں کرتے ہیں، اتنا جو ہے تبرک تقسیم کرتے ہیں، ارے ہم جو ہے دین کا خدمت کرتے ہیں. اس طریقے سے ہے. یعنی انسان جو ہے اگر غرور کرتا ہے تو اس کا اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے نا. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے، امام نے ذکر کیا، فرمایا کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک عابد اور ایک فاسق، فاسق ہے نا کھلم کھلا گناہ کرنا، کھلم کھلا جو ہے گناہ کرنا. تو کہا کہ ایک عابد اور ایک فاسق مسجد میں آئے، عبادت کیا، دونوں نے عبادت کی، لیکن جب جانے لگے تو عابد فاسق ہو گیا، فاسق عابد ہو گیا. امام نے فرمایا کہ جو عابد تھا وہ فاسق ہو گیا، اس لیے کہ جو عابد تھا وہ اتراتا ہوا جا رہا تھا، ارے ہم نے جو ہے عبادت کی، ہم بہت جو ہے عبادت گزار ہیں. لیکن جو فاسق تھا وہ بہت شرمندہ تھا، شرمندہ تھا کہ ہم سے جو ہے گناہ ہوا. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک لمحے میں جو ہے عابد فاسق ہو گیا. تو لہذا جو ہے جو بھی عمل انجام دے تو انسان کو چاہیے کہ اس پہ اعتراض نہیں. یعنی خود جو ہے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے صوصہ بن سوحان کہ جب بیمار ہو گئے اور مولائے کائنات گئے ان کے گھر پہ عیادت کے لیے، پڑھ دیے بہت آسان ہے. اب سوچیں آپ کہ جس کے یہاں جو ہے امام آ جائیں تو کتنا خوش ہوگا. امام آ جائیں تو یہ تو دنیاوی ہے، انتری منتری آ جاتے کتنا خوش ہوتا ہے نا. انسان جو ہے کتنا خوش ہوتا ہے، 10 سے جو ہے ذکر کرتا ہے. ایسے گھر سے نہیں نکلے گا لیکن اس کے بعد جو ہے اور زیادہ نکلتا ہے نا. ایسے تو مثلا 10 آدمی عام بات کریں، آپ لوگ برا برا نہ مانیے گا، ہے نا. تو ایسے جو ہے نہیں ہوگا لیکن اور زیادہ جو نکلتا ہے. یعنی ایک عام جو ہے دنیاوی اگر ہو جائے تو کتنا جو ہے خوش ہوتا ہے. اب آپ اندازہ لگے اور آگے بڑھ جائیے تھوڑا، کوئی مولوی آ جائے، کوئی سب کی بات نہیں کر رہے، اور اگر جو ہے مرجع آ جائے، فقیہ آ جائے تو کتنا خوش ہوگا، ارے ہمارے گھر پہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام گھر پہ آئے عیادت کے لیے، لیکن جب جانے لگے تو مولا نے کہا کہ دیکھو فخر نہ کرنا، ذکر نہ کرنا اس طریقے سے. ہم آئے تھے
تب جو ہے انہوں نے سوال کیا، اچھا مولا اس دنیا میں فقر نہ کرے تو مرنے کے بعد آخرت میں کر سکتے ہیں؟ امام نے کہا ہاں آخرت میں جو ہے کر سکتے تھے۔ اس واقعے سے یہ نتیجہ نکالا جو ہم نے نکالا، بہت سے نتیجے نکل سکتے یہ، یعنی دنیا میں اگر جو ہے کوئی نیک کام کرے تو یہ نہ کہے کہ ہم نے جو ہے یہ کر دیا، ہم نے جو ہے وہ کر دیا۔ تو اب جو ہے جس کے دل میں اہل بیت کی ولایت ہے، محبت ہے، اسی لیے یہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ مل جاتے ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے جو ہے آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دی۔ دیکھیں آپ کیسے کیسے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تھے اور بتایا کہ کس طریقے سے اطاعت ہوتی ہے، کس طریقے سے، یعنی مولا کے زمانے میں جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جب ایک شخص تھا بیمار تھا، تمام طبیبوں نے دیکھا اور کہا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جو ہے ایک مشہور طبیب تھا، اس کے پاس لے گئے تو اس طبیب نے دیکھا تو اس نے کہا ہاں اس کا علاج ہے، تھوڑا شراب پی لو صحیح ہو جاؤ گے۔ اور دوست احباب تھے سب کہنے لگے پی لو، پینے میں کیا صحت مند ہو جاؤ گے۔ کہا کہ کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو کسی نے جا کر چھٹے امام سے کہا، جب امام سے کہا، امام نے اسے بلایا، کیا ہوا؟ کہا مولا طبیب نے کہا تھا، تو کہا تھا تو عمل کیوں نہیں کیا؟ کہا مولا جب حجت موجود ہے تو پوچھے کیسے کر لیں گے؟ روزے قیامت جو ہے ہمیں جواب بھی دینا۔ اس کے بعد کہا مولا اگر سیب ہے نا، اس لیے ایک سیب کا دو ٹکڑا کیا، کہا آپ کہیے سیب ایک ہے تو سب صحیح ہے نا، حلال ہے؟ کہا دو ٹکڑا کر دیجئے اور کہیے ایک ٹکڑا حلال ہے اور ایک ٹکڑا حرام ہے، تو جو حلال کہیں گے وہ حلال ہوگا، جو حرام کہیں گے وہ حرام ہوگا۔ اگر ہم اس پہ عمل نہ کریں تو پھر ہماری ولایت کا ولیہ صلوات محمد وآل محمد۔ تو یہ جو ہے اطاعت ہے، یہ جو ہے ولایت ہے۔ مولا کے ساتھ کیسے کیسے چاہنے والے تھے۔ ایک شخص ایسا بھی تھا مولا کا چاہنے والا کہ اس سے دشمنوں سے مناظرہ کرتا تھا، مولا کے پاس بہت کم، مولا کی زیارت کیا اور کرنے کے بعد چلا جاتا تھا، اور باقی سب جو ہے مولا کے ساتھ اصحاب رہتے تھے، ہر قسم کے رہتے تھے نا، مولا کے ارد گرد ہر قسم کے رہتے تھے، ہے نا، منافق ہر قسم کے، ہے نا۔ اور جو ارد گرد رہتے تھے کچھ ایسے افراد تھے، ارد گرد والے بہت خطرناک ہوتے ہیں، ارد گرد جتنے جو ہے حاکم گزرے ہیں وہ تو خطرناک ہی ہیں، تھے ہی، ارد گرد والے بہت زیادہ خطر، یہی تو آگاہ کرتے تھے، آگاہ ارے یہ جو ہے دیر ہو جائے گی، نہیں ہے نا، دیر ہو جائے گی، اس سے تفصیل میں اشارہ کر دے، مثلا 8ویں امام کا دیکھ لیجئے کہ جو نماز کے لیے جا رہے تھے تو آ کے کہاں اگر پڑھا دیں گے تو تمہارا مسئلہ خراب ہو جائے گا، وہیں سے واپس ہے۔ امام جواد علیہ السلام کا کہا نا کہ ارے انگلیوں کا جب حکم دیا تھا چور کا کاٹے جائے، تو کہا کہ ارے امام کے حکم میں آپ عمل کر رہے ہیں، سب امام کی طرف ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ یا مثلا جو ہے فرعون دیکھ لیجئے، فرعون کے سب ارے ایسا بچہ پیدا ہوگا، یہ ہوگا، تمہارا جو ہے سب ختم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ دیکھ لیں جتنے بھی ظالم تھے اور جو ہے وہی حاکم کو وہ کرتے تھے۔ یا مثلا آپ دیکھیے مروان ہے نا، ولید، لیکن مروان کے بارے میں ہے نا، مروان و آل مروان، چوتھے امام نے بھی ذکر کیا ہے کہ ولید سب برے ہیں، ولید برے ہیں نا، لیکن مروان نے کیا کہا تھا یاد ہے نا؟ مروان نے کیا کہا تھا؟ کہا اگر حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تو مروان نے تھا نا، پہلو میں بیٹھتا تھا مروان، اس پہ جو ہے قیامت تک لعنت ہے،
ہے نا، آل پہ بھی اس پہ جو ہے جس کے جتنے فرزند بھی ہو دیکھیے سب یزید کے نام سے، تو اس پہ ہے، تو یہ جو ہے سب پہلو والے ارد گرد والے، یعنی ارد گرد کے جو ذلیل دلال ہوتے ہیں یہی سب خراب کرتے ہیں. پڑھیے صلوات. تو ارے اس کے لیے قرآن میں بھی ہے، 9 پارے میں بعد میں ذکر کریں گے. تو مختصر یہ جو ذکر کر رہے تھے کہ مولا کائنات کے ساتھ باقی افراد، لیکن ایک شخص تھا کہ وہ بہت کم مولا کے پاس بیٹھتا تھا، صرف جو ہے دشمنوں سے مناظرہ کرتا تھا. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ تم جو ہے صرف دشمنوں سے مناظرہ کرتے ہو، اسی میں لگے رہتے ہو، اور تم جو ہے یہاں کم رہتے، یعنی یہاں ہوتے اور زیادہ استفادہ کر کے دشمنوں سے مناظرہ کرتے. امام نے کہا کہ تمہیں دشواری نہیں ہوتی، دشمنوں سے مناظرہ کرتے ہو تو؟ کہا مولا آپ کے دشمنوں سے مناظرہ کرنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے دن کو رات کہتے ہیں اور رات کو دن کہتے ہیں، ہم دن کو دن کہتے ہیں، رات کو رات کہتے ہیں. پڑھیے تو بہرحال ہم کہ اصل چیز جو ہے ولایت اہل بیت ہے، اور مولا علی نے وعدہ کیا ہے میرے چاہنے والوں گھبرانا نہیں، ایک دو موقع پہ نہیں، ساتھ موقع پہ آئیں گے کہ جب روح نکالی جائے گی قبر میں، پل صراط میں، جب پل صراط سے گزارے جاؤ گے، نامہ اعمال جب میزان پہ تولا جائے گا تو عزیزان محترم سب کچھ اس دنیا میں سب کچھ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن جو ہے محمد اور آل محمد ساتھ دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک نوجوان کے سامنے ثواب کی مجلس ہے، اور جن کے معاملے میں بہت محنتی اور خدمات سے بہرحال پروردگار جو ہے جوان کی مغفرت کرے، عنایت فرمائے. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن جب اہل بیت کے مسائل سنتا ہے، ذکر سنتا ہے تو اپنے غم کو بھول جاتا ہے. ایک نوجوان ایک اہل بیت کا چاہنے والا ایک عزادار ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن جب ایک جوان اس دنیا سے جاتا ہے، ایک تاریخ کا واقعہ ربط مسائل کہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ اٹھنی ہماری ہے. ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ اٹھنی ہماری ہے. تو جس کی اٹھنی تھی اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے پاس دلیل ہے کہ یہ اٹھنی ہماری ہے. رسول اسلام نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا کہ اس کے دل میں 2 سوراخ ہیں، آپ اسے نہر کیجئے، اگر سوراخ نہ نکلا تو اس کی قیمت ہم اسے دے دیں گے. رسول اسلام نے کہا بہت بڑی دلیل، کہا کہ اس کے دل میں سینے میں 2 سوراخ ہیں. اب جب اٹھنی کو نہر کیا گیا تو اس کے دل میں 2 سوراخ تھے. رسول اسلام رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. پھر رسول اسلام نے سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم کہ اس کے دل میں 2 سوراخ تھے؟ کہا اے اللہ کے رسول اس اٹھنی کے سامنے 2 بچوں کو، اس کے 2 بچوں کو نہر کیا تھا. اب آپ اندازہ لگائے ہیں کہ ام لیلا کے دل پر کیا ہے. علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی ہوئی، اور وہ علی اکبر کی روایت میں یہ ملتا ہے کہ خود جب لوگ
امام حسین سے جب سوال کیا مولا باپ یہ سب سے زیادہ خوشی کا موقع کون ہوتا تھا؟ اس کا جوان بیٹا اس کے آنکھوں کے سامنے ٹہلے، ہاں آزاداروں، جب علی اکبر اجازت لے کر خیمے سے نکلے، میدان میں آئے اور ظالموں نے گھیرا، یہاں تک کہ سینے پہ برچھی لگی، علی اکبر گھوڑے سے گرے، آواز دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بوڑھا باپ شیخ جعفر شستری وہ لکھتے ہیں کہ امام حسین کچھ دور چلے لڑکھڑاتے ہوئے، پھر کہونیوں کے بل چلنے لگے کہ جوان بیٹے کے پاس کیسے پہنچ جائے جلدی۔ جب جوان بیٹے کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا؟ ہاتھ سینے پہ ہے، اب جو ہاتھ کو ہٹایا سینے میں برچھی کی علی ٹوٹی ہوئی ہے۔ امام حسین نے آستین کو چڑھایا، اپنے زانوں کو علی اکبر کے سینے کے نیچے دیا، ٹوٹی ہوئی برچھی کو پکڑا۔ اب جو برچھی ہلایا علی اکبر کا سینہ ہلا، سینے کا ہلنا تھا جسم ہلا، جسم کا ہلنا تھا زمین کربلا ہلی، زمین کربلا کا ہلنا تھا خیمے کا پردہ گرا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے آسمان کی طرف رخ کیا، آواز دیتے ہیں اے خلیل خدا آؤ، تم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی۔ حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی کھینچ رہا ہے، اب جو برچھی کھینچی منہ پہ منہ رکھ دیا، ہاں آزاد آؤ۔ اب امام حسین علیہ السلام دیکھیں ہر ایک کے لاش کو اٹھایا لیکن کبھی مدد نہیں مانگی، لیکن جب جوان بیٹے کے پاس آئے ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ، بوڑھا باپ جوان بیٹا ہے، ہاں زیادہ بس آگے بڑھ کے ایک فکرہ آگے بڑھ کے کہ جب رہائی ہوئی شام میں اور جب تمام جو ہے سر واپس آنے لگے، تبرکات واپس آنے لگے، جو دمشق کی ایک عورت تھی وہ غور سے علی اکبر کے سر کو دیکھ رہی تھی، کبھی زینب کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، پھر زینب کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، علی اکبر کے سر کو دیکھ رہی تھی، اس سے رہا نہیں گیا۔ شہزادی زینب کے قریب آئی، اپنے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی بس اتنا بتا دیجئے کہ جب یہ جوان مارا گیا اس کی ماں زندہ تھی یا نہیں؟ زینب نے ام لیلا کی طرف اشارہ کیا، اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی یہ آپ ہی کا جگر تھا کہ آپ نے صبر کیا ورنہ زمین پھٹ جاتی، آسمان گر جاتا۔ بس آزادارو ایک آخری فکرہ یہ کہ مدینے میں کسی نے سید سجاد سے سوال کیا مولا ہم کربلا میں نہیں تھے لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ ایک بی بی تھی جس کی سفید چادر تھی لیکن سفید چادر سرخ ہو گئی، اے مولا یہ بتائیے کہ وہ بی بی کون تھی کہ جس کی سفید چادر سرخ ہو گئی؟ سید سجاد رونے لگے، کارے میری پھوپھی زینب تھی، علی اکبر کے خون سے سفید چادر سرخ ہو گئی۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال دن کو پریشانی کو دور فرما، پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما، خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما، مرحوم کو جگہ اعلی علین عنایت فرما، پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے خاک کے صدقے انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما، پروردگار جنت البقیع کا تعمیر اسباب مہیا فرما، وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں عاجل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد، ایک بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم نقی حیدر عابدی ابن وسیم حیدر عابدی کی روح کو ایصال فرما دے۔
یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین آل عمران کہاں اور زندان کہاں لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جبر تاثیر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جبر تاثیر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جبر تاثیر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گئی شام علم اٹھ گئے اہل حرام پیٹ پر جلتے ہوئے ہو گیا ٹھنڈا لام پلسہ دینے کے لیے تجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی جبر تاثیر سے چھنی دھوپ میں ٹوٹا شجر تجھ سے آباد تھا گئے ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر ہے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے دھرستی بڑی تو نہ آیا غازی جبر تاثیر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا کہوں شیر میرے بیردہ ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کو کبھی خلقت شام کبھی تاریخ ہم ہنسی تو نہ آیا غازی جبر تاثیر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کتنی بے باسی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جبر تاثیر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے
چاہے مشق زاچ دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبے تو نہ تھا غازی چردہ سے ایسا کیا کہوں شیر میرے میرے دہام تو لیے کہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بار خام پہ ہنسی تو نہ حیا علی خیر العمل 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 محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام عليكم يا عباد الله ولا الأرواح التي حلت فكذلك لكم مني سلام الله قبل ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا حبيب الله. السلام عليكم يا من الضعفاء الفقراء. السلام عليكم يا شمس الشمس. السلام عليكم يا أنيس النفوس. السلام عليكم المدفون بأرجتوس. السلام عليكم يا شية زوار بن ويلا سلطان بالعزم يا علي بن المنصر ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا صاحب الزمان. السلام عليكم يا خليفة الرحمن. السلام عليكم يا شريك القرآن. السلام عليكم يا قائد البرهان. السلام عليكم يا باب السجان. السلام عليكم ظهرك مخلق ورحمة الله وبركاته.